والسلام على سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ آمنت باللہ صدق اللہ رسولہ النبی الکریم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا محبوب رب العالمين يا صاحب الجمال ويا سيد البشر من وجهك المنير لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد از خدا بزرگتوئی قصہ مختصر یک جاں چکند سادیے مسکین کے دوست جاں سازیم فدائے شگ دربان محمد عزیزان گرامی قدر اللہ رب العزت کی حمد و ثنا کے بعد درود لجپال مدنی آقا سرکار کی ذات بابرکات کے اوپر بھیجنے کے بعد عاجزانہ دعا ہے کہ رب لم یزل مجھ فقیر حقیر ناچیز کو اس مختصر سے وقت کے اندر حق کو سچ بیان کرنے کی توفیق نصیب فرمائے اور آپ لوگوں کو سن کر اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ عزیزان گرامی قدر تحدیث نعمت کے طور پر ایک بات عرض کرتا چلوں، چونکہ یہ محفل پاک حافظ محمد آصف صاحب ان کی شادی خانہ آبادی کی سلسلہ کے اندر منعقد ہوئی ہے، تو اسی سلسلہ کو پر رونق پر مسرت اور پر نور بنانے کے لیے تحدیث نعمت کے طور پر ایک بات عرض کرتا چلوں۔ انشاءاللہ العزیز آپ کا ایمان بھی تازہ ہوگا اور کچھ لوگوں کے لیے یہ تو بات نہیں ہوگی، کئیوں نے سن رکھی ہوگی، لیکن انشاءاللہ العزیز آپ کے دل کو بھی سکون پہنچے گا، آپ کی روح کو بھی سکون پہنچے گا۔ عزیزان گرامی قدر، چونکہ طلباء بھی کثیر تعداد کے اندر موجود ہیں اور آپ لوگوں کے لیے بھی یہ بات قابل توجہ ہے، ایک کتاب ہے جس کا نام ہے دلائل الخیرات۔ وہ کتاب صرف اور صرف درود شریف کی فضیلت کے حوالے سے لکھی گئی تھی۔ اس کتاب کے مصنف امام سلیمان جزولی علیہ رحمت الرحمن ہیں۔ یہ کتاب آج سے کئی سو سال پرانی لکھی ہوئی ہے اور عربی کے اندر لکھی گئی ہے۔ اس کی وجہ تسمیہ اس کتاب کے شروع میں امام سلیمان جزولی علیہ رحمہ فرماتے ہیں، فرمایا کہ میں ایک دفعہ سفر میں تھا، کہیں جا رہا تھا، رستے میں نماز کا وقت ہو گیا، مجھے پانی کی ضرورت محسوس ہوئی کہ پانی ہو میں وضو کروں اور نماز ادا کر لوں۔ بات بڑی توجہ سے سننے والی ہے۔ امام سلیمان جزولی علیہ رحمہ فرماتے ہیں، میں پانی کی تلاش میں نکلا تو فرماتے ہیں کہ کچھ دور جا کے نا ایک آبادی کے قریب مجھے ایک کنواں نظر آیا۔ آپ فرماتے ہیں میں اس کنویں کے پاس پہنچا، دیکھا اس کنویں میں پانی ہے لیکن نیچے ہے، اوپر نہیں ہے۔
آپ فرماتے ہیں توجہ رکھیے گا، آپ فرماتے ہیں میں نے دیکھا کنویں کے گرد نہ ڈول ہے نہ رسی ہے۔ فرمایا میں اسی اثرام میں تھا کہ مجھے ڈول اور رسی مل جائے تو میں پانی نکال کر اس سے وضو کر لوں اور نماز ادا کر لوں۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں نے ادھر ادھر نظر دوڑانا شروع کر دی۔ فرمایا کہ جو اس کنویں کے سب سے زیادہ قریب والا مکان تھا، اس مکان کے اوپر ایک چھوٹی سی 6 سال کی بچی کھڑی ہے۔ اس نے پوچھا کہ اے ڈھونڈنے والے کیا ڈھونڈتا ہے؟ آپ نے فرمایا میں ڈول اور رسی ڈھونڈ رہا ہوں جس سے اس کنویں سے پانی نکالوں۔ اس بچی نے پوچھا کہ آپ ہیں کون؟ آپ نے فرمایا میرا نام سلیمان جزولی ہے۔ اس بچی نے کہا کہ حیرانی والی بات ہے، اتنے بڑے امام ہو کے ڈول اور رسی کے محتاج ہو۔ فرمایا اتنے بڑے امام ہو کے ڈول اور رسی کے محتاج ہو، مجھے حیرانی ہے آپ کے اوپر۔ جب یہ بات کی تو اس بچی نے اپنا تھوک سمجھتے ہیں نا، لعاب جسے کہتے ہیں، وہ اس کنویں کے اندر پھینکا۔ امام سلیمان جزولی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں، فرمایا میں اس کشمکش کے اندر تھا، میں یہ سوچ رہا تھا اور یہ سوچنے پہ مجبور ہو گیا کہ اس بچی کی تھوک پانی میں پہلے پہنچی ہے، یہ پانی زمین کے اوپر سب سے پہلے پہنچایا۔ فرمایا پانی اس تھوک کی برکت سے کنویں سے اٹھتا ہوا اوپر زمین کے برابر آ گیا۔ فرمایا میں حیران بھی ہوا، میں نے وضو کیا، جلدی سے نماز کا وقت تھوڑا تھا۔ فرمایا میں نے وضو کیا، نماز ادا کی۔ نماز ادا کرنے کے بعد میں نے پوچھا بچی بیٹا مجھے یہ تو بتا، ابھی تو 6 سال کی ہے، نہ تیرے اوپر نماز فرض ہے، نہ تیرے اوپر روزہ فرض ہے، نہ تیرے اوپر حج فرض ہے، کوئی بھی ارکان اسلام تیرے اوپر فرض نہیں ہے، تو کون سا ایسا عمل کرتی ہے جو اس چھوٹی سی عمر میں تو رب کی بارگاہ میں اتنی مقبول ہو گئی ہے؟ تو اس بچی نے کہا کہ بابا جی یہ بات آپ کی ٹھیک ہے، نہ میرے اوپر نماز فرض ہے، نہ میں نماز پڑھتی ہوں، نہ میں روزہ رکھتی ہوں، نہ میں حج کرتی ہوں، میرے اوپر کوئی چیز بھی فرض نہیں ہے۔ ایک کام ہے جو میں کرتی ہوں جس کی وجہ سے رب نے مجھے یہ مقام عطا کیا ہے۔ امام سلیمان جزولی فرماتے ہیں خدا کی عزت کی قسم میں نے اس بچی سے پوچھا بیٹا بتا تو کون سا کام کرتی ہے جس کی بنا کے اوپر رب نے تجھے یہ مقام دیا ہے؟ وہ بچی کہتی ہے اے امام میں مصطفیٰ کی ذات پہ درود پڑھتی ہوں، رب نے درود کی برکت سے مقام عطا فرمایا۔ لہذا ہمیں بھی چاہیے کہ جتنا زیادہ ہو سکے مصطفیٰ کی ذات پہ بھی درود پڑھنا چاہیے، اور طلباء بھی یہ سن لیں کہ جتنی کثرت سے مصطفیٰ کی ذات پہ درود پڑھو گے انشاءاللہ العزیز مصطفیٰ بھی تمہارے دلوں کو منور کرتا جائے گا۔ اور چونکہ محفل شادی خانہ آبادی کے سلسلہ میں ہے تو اسی حوالے سے 2-4 باتیں عرض کر کے اپنی گفتگو کو ختم کر دوں گا، زیادہ بات کو طویل نہیں کرنا۔ اللہ تعالی ہم سب کا آنا بھی اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، اور ہم سب کا یہاں بیٹھنا بھی اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ عزیزان گرامی قدر، آج میں نے بڑی تفصیل کے ساتھ ایک بات پڑھی جو میں اکثر کبھی بیان کیا کرتا تھا۔ حضرت عبدالحکیم رحمت اللہ تعالی علیہ اللہ کے ولی ہیں، بہت بڑے۔ آپ کام کیا کرتے تھے رنگ سازی کا۔ رنگ ساز سمجھتے ہیں کسے کہتے ہیں؟ جو بندہ کپڑوں کو رنگ کرتا ہے۔ ہم بازار میں جاتے ہیں، کپڑے رنگنے والے، کپڑوں کو رنگ کے اندر رنگنے والے لوگ موجود ہوتے ہیں، لیکن ان سب رنگوں میں سے جو سب سے بہترین رنگ ہے نا، جسے رب نے فرمایا صبغۃ اللہ، فرمایا قرآن میں اللہ نے میرا رنگ بھی تو دیکھو نا۔ اللہ فرماتا ہے رنگ رنگنے والے، اے رنگوانے والے، یہ دنیا کے رنگ کچے ہیں، جو سب سے پکا رنگ ہے وہ میں رب کا رنگ ہے۔ عزیزان گرامی قدر، حضرت عبدالحکیم رحمت اللہ تعالی علیہ رنگ ساز تھے۔ دن کے وقت کپڑوں کو رنگا کرتے تھے، رات کے وقت مصلی کے اوپر کھڑے ہو کر اپنے آپ کو رنگا کرتے تھے۔ وہ رنگ جو عشق مصطفیٰ کا رنگ ہے، وہ رنگ
जो मोहब्बत मुस्तफा का रंग है, वो रंग जो मार्फत इलाहिया का रंग है। आप रात को सारी रात रब की बारगाह में खड़े होकर उस रंग के अंदर रंगा करते थे खुद को। आप फरमाते हैं अब जो के रंगसाज थे, एक दफा एक हिंदू औरत, चूंकि हिंदुओं की आदत है कि वो रंगों से बड़ा मोहब्बत करती है, ये होली भी रंगों की खेलते हैं, तमाशा भी रंगों का लगाते हैं। हिंदू औरत उसने कपड़े उठाए हुए हैं, इस तरह गठरी बनाई हुई है, अपने सर पे रखी है और हजरत अब्दुल हकीम रहमतुल्लाह ताला अलैह आपकी बारगाह में आ गई। आके अर्ज करती है हुजूर, हुजूर ये कपड़े रंगवाने हैं, मेरे बेटों की शादी है और मुझे शादी वाले दिन ये कपड़े रंगे हुए चाहिए। जब ये बात की तो आपने फरमाया बेटा कपड़े रख दो, आपके कपड़े रंग दिए जाएंगे। वो हिंदू औरत कपड़े रख के वापस चली गई। तवज्जो चाहूंगा, बात बड़ी सुनने वाली है। अजीजान गरामी कद्र, वो औरत उसने कपड़ों की गठरी उठाई हुई थी, उसने कपड़ों की गठरी रख दी, वापस चली गई। हजरत अब्दुल हकीम रहमतुल्लाह ताला अलैह कुछ दिनों के बाद जो मुकर्ररा वक्त उस औरत को दिया गया था, वो औरत वापस आई, आके कहती है कि मैंने आपको कपड़े दिए थे रंगने वाले, मेरे कपड़े रंगे हैं या नहीं रंगे। जब ये बात की तो हजरत अब्दुल हकीम फरमाते हैं कि बीबी मैं तेरे कपड़े तो नहीं रंग सका, मैं तेरे कपड़े तो नहीं रंग सका। जब ये बात की ना तो वो बीबी रोने लगी और रोते रोते कहती है कि ऐ खुदा के बंदे, तूने मुझे रुसवा कर दिया जमाने में, मेरी बिरादरी के अंदर मेरी नाक कटवा के रख दी। तो वो भी अल्लाह का वली था, उसने कहा बेटा परेशान ना हो, परेशान ना हो, हम तुझे जमाने में रुसवा करने नहीं आए, हम तुझे जमाने में रुसवा करने नहीं आए। जब ये बात की आपने फरमाया बेटा जा अपनी कपड़ों वाली गट्ठी उठा के ले आ। वो औरत चली गई अंदर, अपनी कपड़ों वाली गट्ठी उठा के ले आई। आप उस वक्त गारा बना रहे थे, मट्टी का गारा बना रहे थे और आप उस वक्त गारे के अंदर खड़े हुए थे। आपने उस बीबी को कहा कि बेटा इसमें से कपड़ा निकाल के दे। उसने कपड़ा निकाल के दिया। आपने पूछा कौन सा रंग करना है, उसने कहा कि इसको पीला रंग करना है। आपने गारे के अंदर डबो दिया, डबो के बाहर निकाला, कपड़ा पीले रंग का हो गया। आपने दूसरा कपड़ा पूछा, तवज्जो चाहूंगा, आपने कहा बेटा दूसरा कपड़ा लेके आओ। वो दूसरा कपड़ा लेके आया। आपने कहा बेटा इसे कौन सा रंग करना है, उसने कहा बाबा इसे लाल रंग करना है। आपने उसे भी मिट्टी में डबोया, बाहर निकाला, कपड़ा लाल रंग का हो गया। आपने कहा बेटी तीसरा कपड़ा लेके आ, तुझे रंग के दूं। उसने कहा बाबा कपड़े बाद में रंगना, पहले मुझे रंग। वो बीबी कहती है बाबा कपड़े बाद में रंगना, पहले मुझे रंग। फकीर ने निगाह की, कलमा पढ़ाया, मुस्तफा का रंग चढ़ा दिया। जब मुस्तफा का रंग चढ़ा दिया, बीबी अपने दिल को रंगवा के चली गई मुस्तफा के इश्क के रंग के अंदर। जब चली गई अपने घर के दरवाजे पे पहुंची, अभी घर के अंदर दाखिल नहीं हुई, फिर वापस आ गई, फिर वापस आ गई। आके कहती है बाबा बाबा मैंने एक बात करनी है। आपने कहा पूछो बेटा क्या करनी है बात। वो कहती है बाबा जो रंग तूने मेरे ऊपर चढ़ाया है ना, मैं चाहती हूँ यही रंग मेरे बेटों पे भी चढ़ जाए। मैं चाहती हूँ यही मोहम्मदी रंग मेरे घर वालों पे भी चढ़ जाए। आपने कहा बेटा नहीं, सिर्फ घर वाले क्यों, तू पूरी बारात को इधर से लेके गुजरना, मैं सबको रंग दूंगा। जब ये बात की, दिन आ गया शादी का, बेटों को तैयार करवाया। हिंदू मजहब था ना, चौंके आगे बेटे हैं, साथ पंडित हैं, पीछे उनके चेले हैं, पीछे बाराती हैं। अब पंडित नारा लगा रहे हैं, जो उनके चेले हैं वो पंडित का नारा लगा रहे हैं, कहते जा रहे हैं जय गुरु, जय गुरु नारा लगा रहे हैं अपने गुरु का, और जय गुरु करते करते जा रहे हैं। बीबी ने कहा कि हम इधर से नहीं चलते, इस बाजार से चलते हैं। उन्होंने उस बाजार से जाने का फैसला किया। जब वो बारात फकीर की चौखट पे पहुंची तो फकीर ने जब आवाज सुनी कि गैर की आवाज आ रही है, यार का जिक्र नहीं आ रहा, फकीर दरवाजे पे आया, आके कहते हैं बारात वालों नारा गलत लगा रहे हो, जय गुरु नहीं कहते, अल्लाह हू कहते हैं।
جائے گرو نہیں کہتے، اللہ کہتے ہیں۔ خدا کی عزت کی قسم، فقیر نے نگاہ کی، دلہا سمیت سارے براتیوں کو محمد عربی کا کلمہ پڑھا۔ تمام براتیوں کو اس اللہ کے فقیر نے محمدی رنگ کے اندر رنگ دیا۔ ہم بھی دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں بھی محمدی رنگ کے اندر رنگنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ عزیزان گرامی قدر، اسی حوالے سے ایک اور بات عرض کر کے میں انشاءاللہ العزیز اپنی بات کو مختصر کرنے لگا ہوں۔ میرے دامن میں وقت کی گنجائش نہیں ہے، لیکن میں کوشش کروں گا کہ میری بات جناب کی سماعتوں تک پہنچ جائے۔ حضرت خواجہ حسن سواگ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ، چونکہ شادی کی محفل ہے تو پھر ذکر بھی تو برات کا ہونا چاہیے نا، اور اللہ اس برات کے صدقے میں جو ان نیکوں کی تھی ہمیں بھی جہنم سے براعت نصیب فرمائے۔ ایک ہوتی ہے برات جو شادی والی ہوتی ہے، ایک ہوتی ہے براعت۔ اس براعت کا مطلب، جسے شب براعت، اس براعت کا مطلب ہے آزادی۔ اللہ تعالی ہمیں بھی جہنم سے آزادی نصیب فرمائے، اور ہمیں بھی یہ کفر کے نظام اور کفر کے رسم و رواج سے آزادی نصیب فرمائے، اور ہمیں محمدی رنگ کے اندر رنگنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ عزیزان گرامی قدر، حضرت خواجہ حسن سواگ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ، آج پتہ ہے بات کیا ہے؟ آج بات یہ ہے کہ ہم خود رنگنا نہیں چاہتے، آج ہمارا دل رنگنے کے قابل نہیں ہے۔ حضرت خواجہ شاہ عبد الحکیم، جو شاہ عبد الرحیم، جو والد ہیں حضرت خواجہ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی علیہ رحمہ کی، حضرت شاہ عبد الرحیم علیہ رحمہ، آپ ایک بننے پہ جا رہے ہیں۔ بننا سمجھتے ہیں نا، بننا کسے کہتے ہیں؟ ایک بننے پہ جا رہے ہیں، اور اس بننے کے دائیں طرف بھی کیچڑ ہے، بائیں طرف بھی کیچڑ ہے۔ کیچڑ سمجھتے ہیں، پانی لگا ہوا ہے، گندگی ہے، پانی لگا ہوا ہے، کیچڑ بنا ہوا ہے۔ سامنے سے ایک کتا آ رہا ہے۔ کتا سمجھتے ہیں؟ کتا ہم یہ سمجھتے ہیں یہ جانور جانتے کچھ نہیں، یہ غلط بات ہے۔ یہ جانور بھی بہت کچھ کہتے ہیں، جانور بھی بہت کچھ بولتے ہیں۔ حضرت خواجہ با یزید بستامی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ، آپ سرکار ایک دفعہ ایک گلی سے گزر رہے تھے، با یزید بستامی نے ایک کتے کو دیکھا، وہ کتا اپنی زبان میں گفتگو کر رہا ہے، تو با یزید بستامی سر پکڑ کے بیٹھ گیا اور رونا شروع ہو گیا۔ تو مریدوں نے پوچھا حضور خیریت ہے، کیوں روتے ہیں؟ جب یہ بات کی تو حضرت با یزید بستامی نے فرمایا مجھ سے کتے نے گفتگو کی ہے، مجھ سے کتے نے گفتگو کی ہے، کتے نے مجھ سے بات کی ہے۔ تو مریدین نے پوچھا حضور کیا بات کی ہے؟ تو آپ نے فرمایا مجھ سے کتے نے کہا کہ اے با یزید مجھے ایک بات بتا۔ آپ نے کہا پوچھ۔ کتا کہتا ہے با یزید تیری ایسی کون سی نیکی تھی جس کی بنا کے اوپر اللہ نے تجھے انسان بنایا، اور میری ایسی کون سی خطا تھی کہ اللہ نے مجھے کتا بنایا ہے؟ جب یہ بات کی حضرت با یزید بستامی پریشان ہو گئی، آپ خاموش رہے، آپ خاموش رہے۔ تو وہ کتا جواب دیتا ہے اے با یزید یہ بات یاد رکھنا، نہ تیری کوئی نیکی تھی جس بنا کے اوپر اس نے تجھے انسان بنایا ہے، نہ میری کوئی خطا ہے جس بنا کے اوپر اس نے مجھے کتا بنایا ہے۔ یہ نگاہ یار کا کمال ہے، جسے پسند کر کے اپنا محبوب بنا لے، جسے دھتکار دے اپنا یہ نگاہ یار کا کمال ہے، جسے کتا بنا دے، جسے چاہے انسان بنا دے، یہ نگاہ یار کا کمال ہے۔ حضرت شاہ عبد الرحیم علیہ رحمہ، آپ سرکار بننے پہ جا رہے ہیں، سامنے سے کتا آ رہا ہے۔ اب کتا سامنے آ گیا، شاہ عبد الرحیم بھی سامنے آ گئی۔ اب شاہ عبد الرحیم دل میں یہ کہہ رہے ہیں کہ کتا نیچے اتر جائے کیچڑ میں بننے سے گزر جاؤں، اور کتا یہ کہہ رہا ہے کہ شاہ عبد الرحیم بننے سے اتر جائے میں گزر جاؤں۔ جب ابھی سوچ رہے ہیں تو شاہ عبد الرحیم نے کتے سے کہا کہ اے کتے تو پاک نہیں، پلیت ہے، تو باہر سے بھی پلیت ہے، تو اندر سے بھی پلیت ہے، یہ پانی بھی پلیت ہے، تو اس میں کھڑا ہو جا، میں گزر جاتا ہوں، چونکہ میں پاک ہوں، میں پاک ہوں، میں نے عبادت کرنی ہے، تو پلیت ہے، تیرا کچھ نہیں جائے گا، اگر میں کھڑا ہو گیا تو میرے کپڑے خراب ہو جائیں گے، مجھے پلیتی لگ جائے گی۔ جب یہ بات کی نا تو کتا کہتا ہے اے عبد الرحیم بہتر ہے کہ تو کیچڑ میں کھڑا ہو جا، بہتر ہے تو بننے سے اتر جا۔
حضرت شاہ عبد الرحیم نے کہا کتا تو پلید ہے میں پاک ہوں، تو اتر جا تیرا کچھ جائے گا نہیں، میں پاک صاف رہ جاؤں گا۔ اس نے کہا کہ نہیں، بہتر یہی ہے کہ تو بننے سے اتر جا۔ آپ نے پوچھا خیریت تو ہے، میں بننے سے کیوں اتروں؟ جب یہ بات کی تو وہ کتا کہتا ہے بننے سے اس لیے اتر جا، اگر تو کیچڑ میں کھڑا ہو جائے گا تو تیرے کپڑوں کے اوپر جو گندگی لگے گی وہ ایک لوٹے سے صاف ہو جائے گی۔ اگر میں اتر گیا اور تو اس بننے سے گزر گیا تو تیرے دل کے اندر جو تکبر آ جائے گا کہ میں بڑا پاک صاف ہوں جو گزر گیا ہوں، تو تو چاہے تو 7 سمندر بھی تجھے اس سے پاک نہیں کر سکتے۔ بہتر یہی ہے کہ تو کیچڑ میں اتر جا اور مجھے گزرنے دے، کیونکہ میں تکبر نہیں کروں گا۔ مجھے پتا ہے میں اندر سے بھی پلیت ہوں، مجھے پتا ہے میں باہر سے بھی پلیت ہوں، اسے پتا ہے کہ میں کتنا پلیت ہوں، لیکن تو جو اپنے آپ میں دعویٰ کر رہا ہے نا کہ میں بڑا پاک ہوں، میں بڑا صاف ہوں، فرمایا نہیں، تو ابھی اس پاک صاف والی منزل پہ پہنچا نہیں ہے۔ جب پہنچ جائے گا رب تجھے اپنا محبوب بنا لے گا۔ عزیزان گرامی قدر، میں اپنی بات کو آگے لے کے چلنا چاہ رہا ہوں۔ آج دیکھیں نا کہ آج ہمارا یہ عالم ہے، مخلوق کے اعتبار سے کتا بھی اللہ کی مخلوق ہے، بکری بھی اللہ کی مخلوق ہے، شیر بھی اللہ کی مخلوق ہے، تینوں اللہ کی مخلوق ہے کہ نہیں؟ بولو تو صحیح یار، اللہ کی مخلوق ہے کہ نہیں؟ ہیں تو سارے مخلوقیت کے اعتبار سے یہ جانور برابر ہیں، لیکن اللہ نے ایک کو حلال اور دوسرے کو حرام کیوں فرمایا ہے؟ ایک کو حلال اور دوسرے کو حرام کیوں فرمایا ہے؟ اور وہ اس بنا کے اوپر فرمایا ہے۔ محدثین اور مفسرین فرماتے ہیں اس کے اندر کوئی بحث نہیں، بحث صرف اتنی سی ہے، نگاہ یار نے جسے پسند کر لیا اسے پاک بنا دیا، جسے دھنکار دیا اسے پلیت بنا دیا۔ نگاہ یار کا یہ سارا کمال ہے، جسے چاہے اپنے پاس پسند کر لیا فرمایا یہ پاک ہے، جسے دھنکار دیا فرمایا یہ پلیت ہے۔ اور آج دیکھیں نا، ہے کتا بھی پلیت، ہے شیر بھی پلیت، اسی طرح ہے کہ نہیں ہے یار؟ سارے تو بولو، کتا پلیت ہے کہ نہیں؟ شیر بھی پلیت ہے کہ نہیں؟ اس کا گوشت نہیں کھایا جا سکتا، حرام ہے۔ کتے کا بھی گوشت کھانا حرام ہے، شیر کا گوشت کھانا بھی حرام ہے۔ لیکن ایک پہیلی دیتا جاؤں، بعد میں پھر کبھی اس کو حل کروں گا۔ آج اگر ہم کسی کو شیر کا بچہ کہیں تو بڑا خوش ہوتا ہے، کہتا ہے جی کیا بات ہے مجھے شیر کا بچہ کہا، اور اگر ہم کسی کو کتے کا بچہ کہیں تو وہ ہم سے ناراض ہو جاتا ہے کہ بھئی مجھے کتے کا بچہ کیوں کہا۔ یہ ایک الگ بات ہے کہ ہم کیوں اس بات میں غصہ کرتے ہیں اور اس کے اندر وجہ کیا ہے، انشاءاللہ پھر کبھی کسی دن اس بات کے اوپر آپ کو سمجھاؤں گا کہ اس کے اندر بھی کیا راز ہے۔ بات صرف اتنی سی ہے کہ نگاہ یار جسے پسند فرما لے، بزرگ فرماتے ہیں وہی سدا سہاگن ہو جاتی ہے۔ عزیزان گرامی قدر، بات کر رہا تھا برات کی، بات آگے نکل گئی، میرے دامن میں وقت کی گنجائش نہیں ہے، میں کوشش کر رہا ہوں کہ میں اپنی گفتگو کو ختم کروں۔ عزیزان گرامی قدر، حضرت خواجہ حسن سواگ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ، آپ سرکار ایک دفعہ، یہ آپ کا میزار ہے لئیے بکھر والی سائیڈ پہ، حضرت خواجہ حسن سواگ جو ہے نا ان کا میزار اس سائیڈ پہ بنتا ہے، سواگ شریف مظفر گڑھ والی سائیڈ پہ ہے، ٹھیک ہے جی۔ آپ ایک دفعہ رات کا وقت ہے، ریت کے ٹپے پہ بیٹھے ہوئے ہیں، ریت کا ٹپا سمجھتے ہیں نا، ریت کا ٹپا، اس کے اوپر آپ بیٹھے ہوئے ہیں، کیونکہ یہ علاقہ ہے سارا تھل کا علاقہ ہے، ریت کا ٹپا ہے۔ حضرت خواجہ حسن سواگ بیٹھے ہوئے ہیں، اتنے میں آپ کے قریب سے ہندوؤں کی ایک بارات گزرتی ہے، ہندوؤں کی ایک بارات گزرتی ہے۔ انہوں نے پوچھا بابا جی ہمیں ایک ایڈریس بتائیں، ہمیں ایک پتہ بتائیں۔ آپ نے کہا بیٹا پوچھو کیا پتہ پوچھنا ہے؟ وہ کہتے ہیں بابا جی کروڑ جانا ہے، کون سا رستہ جاتا ہے؟ کروڑ سمجھتے ہیں؟ کروڑ ایک شہر ہے جو لال اشن کروڑ لیا پکا اسی سائیڈ پہ آتا ہے، کروڑ ایک شہر کا نام ہے۔ وہ بارات جانا چاہ رہی تھی کروڑ، اس نے کہا بابا جی ہم نے کروڑ جانا ہے، ہمیں راہ بتائیے کہ کروڑ کو رستہ کون سا جاتا ہے؟ تو آپ نے فرمایا بیٹا کروڑ جانا ہے یا توڑ جانا ہے؟ آپ نے کہا بیٹا کروڑ جانا ہے
یا توڑ جانا ہے۔ جب یہ بات کی اس بچے نے سوال کیا، شاید بابا کو میری بات کی سمجھ نہیں آئی، اس نے کہا بابا جی کروڑ جانا ہے، کروڑ کو رستہ کون سا جاتا ہے؟ بابا نے کہا بیٹا کروڑ جانا ہے یا توڑ جانا ہے؟ اس نے کہا، اس نے پھر سمجھا کہ بابا کو میری بات سمجھ نہیں آئی، اس نے پھر کہا بابا جی کروڑ جانا ہے، کروڑ کو رستہ کون سا جاتا ہے؟ بابا نے کہا بیٹا کروڑ جانا ہے یا توڑ جانا ہے؟ بچے نے اک کے جواب دیا، اور بابا جی ٹھیک ہے، تو ہمیں توڑ لے کے چل اور توڑ کا رستہ بتا دے، توڑ کا رستہ کون سا ہے؟ آپ نے کہا پھر ہاتھ پکڑ۔ ساری برات نے حضرت خواجہ حسن سواگ کا ہاتھ پکڑا، آپ نے فرمایا آنکھیں بند کرو، ایک لمحے کے لیے آنکھیں بند کی، پھر فرمایا آنکھیں کھولو۔ ارے جب آنکھیں بند کی تھی تو لیا کی سرزمین پہ تھے، جب آنکھیں کھولی تو مدینہ کی سرزمین پہ تھے۔ توجہ رکھیے گا عزیزان گرامی قدر، فرمایا کروڑ جانا ہے کہ توڑ جانا ہے؟ انہوں نے کہا کہ اچھا بابا تو توڑ لے کے چل۔ حضرت خواجہ حسن سواگ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ، آپ نے ساری برات کا ہاتھ پکڑا، مدینے پہنچا دیا۔ جب مدینے پہنچا دیا تو مصطفیٰ کے عشق کے رنگ کے اندر ان کو رنگ دیا۔ جب مصطفیٰ کے عشق کے اندر ان کو رنگ دیا اور وہ عشق مصطفیٰ کے رنگ میں رنگے گئے تو پھر کیا ہوا؟ انہوں نے کہا اچھا ٹھیک ہے، مدینے پہنچے، کلمہ پڑھا، روضہ رسول کی زیارت کی، مکہ آئے، مکہ شریف آ کے کعبے کا طواف کر رہے ہیں تو سامنے دیکھا وہی لوگ موجود ہیں جن کے گھر برات جانی تھی۔ انہوں نے کہا ہمیں تو وہ بابا مسلمان کر کے گیا ہے اور تم کیسے مسلمان ہو کے یہاں پہنچے ہو؟ تو انہوں نے کہا جو بابا تمہیں لے کے آیا ہے وہی بابا ہمیں لے کے آیا، اور جو بابا تجھے یہاں لے کے آ گیا ہے وہ بابا ہمیں بھی یہاں لے کے آ گیا ہے۔ عزیزان گرامی قدر، باتیں کرنے کو تو بہت ہیں، ساری دن ساری رات باتیں کرتے رہیں، یہ باتیں ختم نہیں ہو سکتی، اللہ والوں کا یہ کمال ہوتا ہے۔ لیکن چونکہ اللہ نے قرآن کے اندر فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، رب نے فرمایا میں نے تو ابھی موضوع شروع ہی نہیں کیا اور وقت پہلے ہی ختم ہو گیا، لیکن اسی آیت پاک کو پڑھ کے اس کا ترجمہ بیان کر کے ایک سے دو باتیں عرض کر کے میں اپنی بات کو ختم کر دوں گا۔ توجہ میری طرف رکھیے گا، اللہ نے فرمایا اے ایمان والو اسلام کے اندر پورے داخل ہو جاؤ۔ فرمایا اسلام کے اندر پورے کے پورے داخل ہو جاؤ۔ فرمایا یہ نہ سمجھنا کہ تم نے صرف لا الہ الا اللہ کلمہ پڑھ لیا، اس کلمہ پڑھنے کے ساتھ تم دائرہ اسلام میں آ گئے۔ فرمایا ٹھیک ہے تم مسلمان تو ہو گئے، لیکن تمہارے اسلام کے لیے ابھی اور بھی شرطیں باقی ہیں۔ تو ان شرطوں میں سے فرمایا جو سب سے زیادہ ضروری شرط ہے، وہ سب سے بڑی شرط یہ ہے کہ تمہیں مصطفیٰ سے محبت کرنی پڑے گی۔ اور حدیث پاک کے اندر آیا، فرمایا مصطفیٰ سے محبت کتنی کرو آقا سے محبت۔ حضرت عمر آقا سرکار کی بارگاہ میں بیٹھے ہیں، پھر مصطفیٰ نے فرمایا اے عمر تو مجھ سے کتنی محبت کرتا ہے؟ حضرت عمر نے عرض کیا یا رسول اللہ یا حبیب اللہ میں اپنے ماں باپ سے بڑھ کر آپ سے محبت کرتا ہوں۔ آقا نے فرمایا اور کتنی کرتا ہے؟ آپ نے فرمایا اپنے مال جان اولاد سے بڑھ کر آپ سے محبت کرتا ہوں، مال اور اولاد سے بڑھ کر محبت کرتا ہوں۔ آقا نے فرمایا اے عمر کوئی بندہ اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک اپنی جان سے بھی بڑھ کر مجھ سے محبت نہ کرے۔ اور فرمایا پھر یار سے جب محبت ہو جاتی ہے تو پھر اس محبت کا مطلب یہ نہیں رہتا، اس محبت کا مطلب یہ نہیں رہتا کہ زبان سے دعویٰ تو کر لیکن محبت ہونے کا ثبوت نہ دے سکے۔ محبت تیری تب ہوگی جب تو اپنی محبت کو ثابت کر کے سامنے رکھ دے گا۔ تو فرمایا پھر یار سے محبت کا ثبوت کیا ہے؟ مفسرین کرام فرماتے ہیں یار سے محبت کا ثبوت یہ ہے کہ گھر تیرا ہو اور شریعت مصطفیٰ کی چلے۔ گھر تیرا ہو شریعت مصطفیٰ کی چلے، کلمہ تو پڑھے حکم مصطفیٰ کا چلے۔ ارے بیٹیاں اور زوجائیں تیری ہو لیکن پردہ مصطفیٰ کا چلے، بیٹے تیرے ہوں چلے شریعت محمدی کے اوپر۔ فرمایا پھر جا کر تو ایمان والا ہو سکتا ہے، ورنہ تو ایمان والا نہیں تو جھوٹا دعویٰ کرتا ہے۔ آج ہماری شادیاں ہوتی ہیں،
آج دیکھیں کلمہ تو سبھی پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، آج ہماری شادیاں ہوتی ہیں، مجھے یہ بتاؤ ہم شادیوں کے اندر نکاح کے علاوہ جب مولوی آ کے ہمیں 3 کلمے پڑھاتا ہے، ایجاب و قبول کروا کے چلا جاتا ہے، اس نکاح کے علاوہ ہماری شادیوں کے اندر کثیر تعداد کے اندر، میں سبھی کا نام نہیں لیتا کیونکہ آپ میں سے ایسے لوگ موجود ہیں جن کی شادیاں پاک اور صاف بھی ہیں، کثیر تعداد کے اندر ہمارے ان علاقوں کے اندر آپ دیکھیں ہماری شادیوں کے اندر سوائے نکاح کی کہیں تمہیں نبی کی سنت نظر آتی ہے؟ بولو تو صحیح، سچی بتانا یار، اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے پوچھو، دل پہ ہاتھ رکھ کے پوچھو۔ آج ہمارا یہ حال بنا بیٹھا ہے، آج ہم دعویٰ تو کرتے ہیں کہ ہم نے لا الہ الا اللہ پڑھ لیا ہے، ہم یہ بھی کہتے ہیں کہ ہم اس ملک کے اندر آ چکے ہیں، یہ الگ بات ہے ملک کا نظام بھی بدل گیا، اسی وجہ سے بزرگوں نے فرمایا تھا نا کہ اے مسلمان ہن دل پہ ہاتھ رکھ کہ سچ سچ دس ہے لا الہ دا مطلب کیا؟ فرمایا ہن دل تے ہاتھ رکھ تے سچ سچ دس کہ ہے مسلمان دا مطلب کیا؟ جے راز ایمان نہیں سینے وچ، جے عشق نبی نہیں سینے وچ، تے راز ایمان دا مطلب کیا؟ او ہندوستانی ٹھیک ہاسے اتنے نقصان دا مطلب کیا؟ او جتھے پاک نبی دی عزت نہیں اس پاکستان دا مطلب کیا؟ جتنے پاک نبی دی عزت نہیں اس پاکستان کا مطلب کیا؟ آج ہمارا معاشرہ اس بنا کے اوپر چلا گیا، آج ہماری شادیاں، ہمارے ڈرامے، ہمارے فنکشن اس حال تک پہنچ گئے کہ آج ہم یہود و نصارہ کے ان طریقوں پر عمل کر رہے ہیں، آج ہم وہ مسلمان بنے بیٹھے ہیں۔ اقبال نے جنہیں کہا تھا کہ یہ وہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کر شرمائے یہود۔ اللہ مجھے یہ بتاؤ آج آپ دعویٰ کرتے ہیں لا الہ الا اللہ، ہم نے کلمہ پڑھا ہے کہ نہیں پڑھا؟ سارے بولو یار، کلمہ پڑھا کہ نہیں پڑھا؟ سچی دس آگے کلمہ پڑھا کہ نہیں پڑھا؟ کلمہ پڑھا۔ کلمہ پڑھنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے ایمان کا دعویٰ کیا۔ ارے دعوے کے لیے دلیل ضروری تھی، دعوے کے لیے دلیل ہونا ضروری تھی، دلیل ثابت کرنے کے لیے ہمیں شریعت محمدی کے اوپر چلنا ضروری تھا۔ آج جن کے گھروں کے اندر شادیاں ہو رہی ہیں، مجھے یہ بتاؤ سارے تاریخ اٹھا کر دیکھو میرے مصطفیٰ کے 1.25 لاکھ صحابہ میں سے، ارے اولیاء کے 1,24,000 جتنے بھی صحابہ ہیں اور ان کے سلاسل میں سے جتنے بھی اولیاء ہیں، ارے کس صحابی نے، کس نبی نے اپنی شادی کے اوپر ڈھول بجوایا ہے؟ اب بولو سبحان اللہ یار، پتہ تو چلے نا مسلمان بیٹھا۔ آج آپ لوگ دعویٰ کرتے ہیں، آج دعویٰ کرتے ہیں ہم نے کلمہ نبی کا پڑھا ہے، شرم نہیں آتی؟ دعویٰ مصطفیٰ کا کرتے ہیں، کام یہودیوں والے ہیں۔ اور خدا کے بندے جب دعویٰ مصطفیٰ کی غلامی کا کیا ہے تو پھر کام بھی مصطفیٰ کی غلامی والے کا۔ پھر تیرا حکم نہیں چل سکتا، پھر تیرے گھر کے اندر تیرا حکم نہیں، میرے نبی کا حکم چلے گا۔ آج سبحان اللہ اب وہ بندہ بولے گا جو یہ سمجھتا ہے کہ میرے گھر کے اندر میرا حکم نہیں بلکہ مصطفیٰ کا حکم چلنا چاہیے۔ اب پچھلے چوپ بیٹھے نے میں لگتا ہے انہاں نوں لوڑ کوئی نہیں، اور بولو سبحان اللہ۔ خدا دے نیک بندے ہو، آج اسی کیڑی پاسے ٹر گئے ہیں؟ ڈھول اسی بجانے ہیں۔ میں نے اچھا ایک گل میں تواڈے کول پوچھنی ہے، سچی دسیا جی، سچی دسیا جی، ہن ناراض نہیں ہونا، گل تھوڑی جی سخت آن لگی ہے۔ جس بندے دی شادی ہوندی ہے نکاح تو پہلا او بندہ جا کے اپنی بیوی دے کول بیٹھ سکدا ہے؟ دسو تو صحیح، آپ پچھلے بولو نا، سیانے بچے نہیں، بچے چھڈو یار، سیانے بولو کہ او بندہ نکاح تو پہلا اپنی سوانی دے کول جا کے بیٹھ سکدا ہے؟ نہیں بیٹھ سکتا۔ اچھا میں نے تسی یہ دسو کہ چلو او تے سکا گھر والا ہے، جس نکاح پڑھن والا ارادہ بھی ہو گیا، تیاری بھی ہو گئی، وہ بارات لے کے بھی دروازے تے پہنچ گئے، تو صرف نکاح نہیں پڑھیا کہ او اس عورت دے کول نہیں جا سکتا، کہ انہوں ویکھ نہیں سکتا، تو مینوں تو اے دس جڑا اے ڈھولا لے اے مامے دا پتر ہے؟ بولو سبحان اللہ یار، کہ دلا پہ گیا۔ اچھا میں نے تسی یہ دسو ساڈے علاقے دے اندر عورتاں بھی فوت ہوندیاں نے، جدوں کوئی عورت مردی ہے اسی بندیاں نوں اس عورت دا منہ وکھانے ہاں؟ دسو تو صحیح۔
اچھا موجدہ تے دکھاندے نہیں تے جیندی نو ڈھول والا بھی ویدا پے مووی والا بھی آندا ہے کیمرے والا بھی آندا ہے او بھی سارا ویدا پے تے سانو اوتھے غیرت نہیں آندی بولو سبحان اللہ او مووی والا او کیمرے والا ساڈے مامے دا پتر ہے اللہ فرماندا ہے قرآن دے اندر گھر دے اندر ماما آوے پر مامے دا پتر نہ آوے غیر محرم ہے اللہ قرآن فرماندا ہے گھر دے وچ چاچا آوے چاچے دا پتر نہ آوے غیر محرم ہے اور بول سبحان اللہ قرآن فرماندا ہے گھر دے وچ تایا آوے پر تائے دا پتر نہ آوے غیر محرم ہے میں نے تو اے دوست سکے چاچے دا پتر گھر نہیں وڑ سکدا تے ڈھول والا ماما لگدا جڑا بڑا کھل ہے موڑ آج ساڑھا اے حال ہے اسی یہ حال ہے موڑ آج سانو وہ ایڈے بے غیرت دے بچے ڈھول آلے وہ خبیث دے لائن دے پتر آج سانو ایڈا بے غیرت بڑائی کھلوتے نے کہ اندر جاندے بھی نہیں ساڑھیاں رنہ نو نچاندے بھی نہیں تو موڑ ہٹ کے اینڈ تے سانو آدھے سانو ٹورو مولوی کو اسی ختم پڑھائیے نا تے مولوی بیچارہ جی آکھے نا کہ اجازت ہے تے اسی دورو کھلو کہنا چنگا مولوی صاحب گھرانو چلو اجی بول سبحان اللہ تے ڈھول والا ساڑیاں عزتاں وی نچائی کھلوتا ہے تے موڑو مادہ جی مینوں ٹورو اسی بڑا خوش ہو کے جیب دے وچوں 5000 دا نوٹ کڈ کے دی تلی تے رکھنے اسی انا جھلیا تیری بڑی مہربانی تو ساڑیاں عزتاں نچائیندا رہے ہاں یو مسلمانہ سیانے صحیح آکھیا ہی پھٹ گئے اج دا مسلمان ویٹ چھڑیا اس دین ایمان فلم نواد دے لطفہ تے کنجری دا نام نور جان جاؤ مسلمانہ افسوس ہے تیرے تے کلمہ تو نے مصطفیٰ کا پڑھا تھا کام تیرے کافران لے ہوئے کلوتے نے ایک کافران دے گھرہ دے اندر رواج سی ڈھول ڈمکے کرانے مہندیاں کڑاؤنیاں جڑے بینڈ واجے جو کچھ بھی ہوندہ ہے مکالا ملیا جاندہ ہے ایک کافران دا رواج ہے سکھاں دا رواج ہے مصطفیٰ دا رواج نہیں دنیا دے وچ جنہ دا مہینہ پہ چل دے رجب المرجب شریف میرے پیر علی دا مہینہ پہ چل دے دنیا دے وچ افضل ترین شادیاں دے وچ پیر علی دی شادی بھی سی کیونکہ دلہا اللہ دے گھر دا سی نبی دے گھر بھی سی حضرت فاطمہ نبی دی بیٹی سی علی پیدا اللہ دے گھر چوئے دلہا اللہ دے گھر پہ دلہا نبی دے گھر بھی ہے لیکن مجھے انہا ڈھول دھمکہ نہیں نہ ماریا کہ مور تو اے کام کر ڈھول دھمکہ مرنے نہیں کافر میں ایک غلطی کرنا چاہنا گا او خدا دیا نیک بندیا تو کافران دی سنت نہ چلی کلمہ تو مصطفیٰ دا پڑے میرے مصطفیٰ دی سنت چلی افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ آج کا مسلمان کس طرف چلا گیا ہے اچھا میں ایک بات عرض کر کے اپنی بات کو ختم کرنے لگا ہوں راول پنڈی والی سائیڈ پہ ایک شادی ہوئی عبرت کے لیے واقعہ ہے شادی تھی ساری رات ڈانس ہوتا رہا بہنیں بھی ناچی ماں بھی ناچی بیٹا بھی ناچا ساری رات ناچتے رہے موویاں بھی بنتی رہی بینڈ باجا بھی ہوا لائٹنگ بھی ہوئی سارا انتظام کیا ہوا تھا ساری رات ناچتے رہے آخرکار جب صبح کے 4 بجے مولوی نے کہا اللہ اکبر تمامی نے کہا کہ اب ہم سونے جا رہے ہیں وہ سونے کے لیے چلے گئے دلہا صاحب بھی اپنے کمرے کے اندر گئے اندر سے کنڈی لگائی سو گئے دوپہر کے 1 کا ٹائم ہوا ماں اٹھی ماں نے کہا کہ میرے بیٹے کو بھی اٹھا دو سبھی آبا اٹھنا شروع ہو گئے دلہا صاحب کے دروازے کو بھی دستک دی دستک ہوئی اندر سے جواب کوئی نہیں آیا انہوں نے کہا کہ اچھا دلہا زیادہ تھکا ہوا ہوگا کوئی نہیں آپ تیاری کر لیں بارات لے کے جانی ہے مہندی والی رات کا فنکشن تھا دوسرے دن انہوں نے کہا بارات لے کر جانی ہے دلہے کو سویا رہنے دیں آپ تیاری کر لیں بارات کی کوئی نہیں تھوڑی دیر ٹھہر کے اٹھا لیتے جب 10 منٹ گزرے پھر دروازے پہ دستک دی اندر سے جواب کوئی نہیں آیا 20 منٹ گزر گئے دستک دی اندر سے جواب کوئی نہیں آیا جب 1 گھنٹہ گزرا نا تو گھر والوں کو پریشانی ہوئی جب انہوں نے دروازہ توڑ کے دیکھا تو وہ دلہا جو اپنی آنکھوں کے اندر اپنی شادی کی خواب سجا کے سویا تھا وہ وہیں پہ مرا پڑا وہ وہیں پہ مر گیا ہے مرا پڑا ہے اب مجھے تم یہ بتاؤ
سچی سچی دسیا جے دل تے ہاتھ رکھ کے جیڑا دلہا اس حال دے وچ مرے کہ ساری رات نچ کے ساری رات ماں بہن نوں نچا کے تے دھریسا مار کے تے ڈانس کر کے او جا کے تھک ہار کے بستر تے ستا سی مینوں تسی دسو اس حال دے اندر او مر گئے کیا او جنتی ہے یا جہنمی ہے؟ اے فیصلہ تسی کرنا ہے سچی بولیا جی او کی جنتی ہے یا جہنمی ہے تہاڈا دل کی کہندا ہے جہنمی ہے آج اسی پتہ کیوں نہیں بول دے پر تسی کیونکہ ساڑھے دلان دے اندر بھی چور لکے پہنے خدا دے بندے ہو انہا چورانو باہر کٹو اگر اس حال دے اندر سانو موت آگئی تو مجھے مسند امام احمد بن حنبل کی وہ حدیث یاد آ رہی ہے میرے مصطفیٰ نے فرمایا من مات علی شیئن باثہ اللہ علیہ وقال قالت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آقا نے فرمایا جڑا جس حال دے وچ مرے گا قیامت والے دن اس حال دے وچ اٹھایا جائے گا اگر کوئی ڈانس کر کے سکتا ہے تو مر گئے قیامت والے دن نچدا ہوا اٹھایا جائے گا اور میں پوچھنا یہ چاہتا ہوں اے محمد عربی دیا غلامہ تو سونے دے سامنے نچ کے جائے گا سونے دے سامنے نچدا جائے گا سونے دے سامنے گانے سنتا جائے گا سونے دے سامنے ڈانس کرتا جائے گا اور جو اس حال میں جائیں گے مصطفیٰ انہیں کہیں گے کہ میرا ان سے کوئی تعلق نہیں اور جو مصطفیٰ کی ذات کے اوپر درود پڑھتے ہوئے مر گئے مصطفیٰ کہیں گے انہوں چھاڑ دیو تے میرا ہے جڑا مصطفیٰ تے درود پڑھتا مرے گا اس طرح جی میں حافظ صاحب نے شادی دی محفل سجائی اس طرح محفل سجاوے گا اس حالت اللہ نے موت حق رکھی ہے اس یہ نہیں کہہ سکتے اوئے ہوئے ہوئے مولوی صاحب توبہ توبہ کر شادی والے نیک دن اوئے ہوئے ایڈا بڑا خوشی دا دن تو تو موت دی گل پہ کرنا ہے اوئے عقل دے نہیں ہو موت جیڑی ہے حق کی او آ کے رہنی ہے جی اگر میرے آنکھاں نال کسی نے مر کوئی نہیں جانا تے جیدہ ٹائم پورا ہو گئے انہوں میں بچا کوئی نہیں سکتا یار اسے پاسے نا ساڑھے ضلع جہانداری پاسے ایک اور شادی ہوئی سی او دا واقعہ بھی تو انہوں عبرت طور پہ سنا چھڑنا ہوا ولیمے والا دن سی ایک رات دولے نے گزاری سی سارا ولیمے والا دن نے کھانے لگے ہوئے نے دولے صاحب سٹیج تے بیٹھے نے او دے پھراواں نے ایویں خوشی دے وچ فائرنگ کرنی شروع کر دیتی انہاں نے ایویں جوش دے اندر آ کے نا ایک فائر کھولیا جیڑا فائر دولے نو ایتھوں لگیا تے سر دے پچھوں پار ہو گیا انج بھی ہو جاندا جی شادی تے موت بھی آ جاندی ہے لیکن اگر اسی موت نو بھول جاواں گے نا تے اسی غفلت دی نیند سو جاواں گے تو خدا دی قسم قیامت والے دن اسی مصطفیٰ نو منہ وکھاون جوگے نہیں یار دنیا دے وچ ایڈی سونی وڈی عظیم شادی میرا پیر علی دولہ ہوگی تے سیدہ فاطمہ دولہ نومن تے انہوں نے بھی اگر بھوڑ مکہ نہیں نہ ماریا تے مڑ سمجھ لے کہ ایڈی عظیم شادی تے جنہ دا رشتہ بھی خود رب نے جبریل نو اکھا کے بھیجا سی کہ جبریل میرے مصطفیٰ نو آکھ دے فاطمہ واسطے علی دا رشتہ لے لے ایڈی عظیم شادی تو اے حال ہے کہ اور اس تو وڈی اگر شادی دیکھو تو میرے مصطفیٰ دی تے حضرت خدیجہ دی ہوئی سی آقا سرکار دی تے حضرت عائشہ دی ہوئی سی آقا سرکار دی تے حضرت جویریہ دی ہوئی سی اور اسی طرح ہی خدا دے نیک بندیوں اگر مصطفیٰ نے ڈھول دھمکہ نہیں نہ ماریا مصطفیٰ نے کوئی ایسا کام نہیں کیتا جیڑا آج کافر ہندی پہ کر دینے تے سمجھ لویں اے سنت مصطفیٰ دی نہیں اے طریقہ کافران دا ہی سنت مصطفیٰ دی ہوئے کہ شادی والے دن دلہا بھی وضو کر لے اور شادی والے دن دلہن بھی وضو دی حالت دے اندر ہوئے خدا دے نیک بندیو اللہ دے محبوب نے فرمایا سی النکاح من سنتی نکاح میری سنت ہے اور فرمایا النکاح فی النصف ایمان نکاح ادا ایمان بھی ہے اس دن عورت دا ایمان بھی مکمل ہوندے اس دن لڑکے دا ایمان بھی مکمل ہوندے اس دن دو خاندان آپس دے وچ رشتہ بندے نے اس دن اے چاہیے کہ دلہا بھی مصطفیٰ کی غلامی کے اندر لبریز ہو سونے دی ذات تے درود پڑھتا ہویا لڑکی آلیاں دے گھر جاوے تے لڑکی آلیاں دے گھر آلیاں نو بھی چاہیے کہ لڑکی دی زبان دے ہوتے بھی مصطفیٰ دی ذات تے درود ہوئے خدا دی عزت قسم کر کے آنا ماں جب لڑکا بھی شادی آلے دن مصطفیٰ دی ذات تے درود پڑھے گا لڑکی بھی درود پڑھے گی مر جمن والا آپے ہی حسین ورگا ہو
جدو لڑکا بھی مصطفیٰ تے درود پڑھے گا لڑکی بھی درود پڑھے گی مڑ جڑا اللہ انہوں فرزند دے گا اگر بیٹی دے گا کہ وہ سیدہ فاطمہ بڑھے گی اگر بیٹا دے گا کہ وقت حسین بڑھے گی تے جڑے ڈول ڈمکے کراندے نے انہاں دے وچوں مڑ جمدے بھی تے کنجر نے بولے سبحان اللہ اسی آنے ساڑھا آج دے دور دے اندر ولی کیوں نہیں دسیندہ ولی دسیدے کتھو اصل مقالہ تے تھڑیوں ملی بیٹھے آئے میں یقین منو میں پورا ملک پاکستان پھرنا ہوں اگلے مہینے لا میری ڈیٹا کشمیر دیاں شروع ہو گئی ہیں میں پورا ملک پاکستان پھرنا ہوں اور میں 90% لوگاں دے گھراں دیاں طلاقاں اس بنا دے ہوتے ویکھیاں نے کہ لڑکا شادی واسطے قرضہ تے لے لیندے کس واسطے جی مہندی فنکشن نے ڈھول نے ڈھمکے نے موویاں نے بینڈ نے باجے نے کھلا خرچہ بیلی دل کھول کے کردہ ہے اور 4 منٹہ پتا تے چلے نا میری شادی ہوئی ہے تے بعد دے وچ وہ قرضہ لا نہیں پاندا تے پھر دلہن نو مار دے تا نہیں انہوں آدھا کہ میں تیرے مگر قرضہ چکیا سی تے اگو بھی کرما لیا دی میں تیرے السنے یا گلے آیا وہ آدھی میں تیرے السنے یا گلے آیا تو قرضہ لے کہ او اتھو تو میں ہو جاندی ہے کہ او آدھا بھائی میں تینوں طلاق دینا 90% شادیاں ہیں توڑ نہیں چڑھ دیا جڑیاں نبی دی سنت دے خلاف ہوبن تے جڑیاں شادیاں دے اتے نبی دا ذکر ہوئے تے نبی دا درود پڑھیا جاوے اللہ تعالیٰ انہوں نے اس جہان وچ بھی قائم رکھنا ہے اس جہان وچ بھی قائم رکھنا بس اتنی جی بات ہے شانو چاہیے ہے آج مہندی علی رات ہے کوئی بندہ ڈھول ڈمکہ نہ مارے اے نہ آکھو کہ یار مولوی نے سانو روکیا ہے اسی مولوی تو ڈرنے ہاں اوہ قبر دے وچ تو منہ مصطفیٰ نہیں بھی کھامنا اوہ منہ مصطفیٰ نہیں بھی کھامنا تیرا خدا دیا نیک بندیا سیانے آتے ہوندے نے تاریخ نے قوموں کے وہ دور دیکھے ہیں لمحوں نے خطا کی ہے صدیوں نے سزا پائی ہے اے ڈھول ڈمکہ جھٹ دا ہوسی 5 منٹ دا ہوسی اور اسی پتہ وجہینے کیوں ماں اسی اس وجہ تو وجہینے کہ ساڑھے پیسے دا تماشا لوگ کی ویکھن کہ بندہ بڑے پیسے دین دے خدا دیا نیک بندیا جتنے پیسے تو اس کنجر نو دینے نہیں وہ پیسے کسی غریب دے گھر دے چھڑتا کہ 2 ٹائم دا وہ دا چولہ بل جاندہ تو خدا دی قسم کر کے آنا ماں وہ دے گھر دے وچ جڑے وہ دے بچے لکمہ کھان گے اور لکمہ بعد چندر جائے گا اللہ تینوں وہ دے اجر پہلے عطا کر چھڑے جڑے پیسے تسی ادھر دینے نے ڈھول آلیاں باجے آلیاں دھمکے آلیاں دینے نے وہ پیسے یا مسجد جمع کرا چھڑو یا پنڈے کوئی غریب ویکھ لو دی دھیان ویکھ لو وہ پیسے انہاں نو دے چھڑو کہ اے لو جی اے پیسے نے تواڈے اے تسی استعمال کرو اسی ہور پیسے لانے سن لیکن اسی چنگے پیسے لاواں گے جڑے پیسے اسی اگا پیچھے دینے ہاں اس دی بجائے بہتر ہے کہ اللہ دی راہ تے خرچ کریے رب تعالیٰ سانو اس جہان وچ بھی اجر عطا فرمائے گا اس جہان دے وچ بھی اجر عطا فرمائے گا اور میں نے تسی دسو ڈھول ڈمکہ بجاؤنا ہے کوئی نہ بولو تو صحیح جیڑے آدھے نہیں بجاؤنا وہ ہاتھ کھلا کرنا جیڑے آدھے نہیں بجاؤنا وہ ہاتھ کھلا کرنا انہیں پتہ چل جانا جے بے ایمان کیڑا ہے منافق کیڑا ہے تے مومن کیڑا ہے جیڑے آدھے نسی نہیں بجاؤنا وہ ہاتھ کھلا کرنا اچھا تے جنہ تلے رکھے ہوئے ہے دا مطلب وجانے چھڑا دینے ایک گل یاد رکھ لے جو منافق نے انہاں منافقہ تو بچو اللہ تعالیٰ بچن دی توفیق عطا فرمائے اور آت بس تلے کر لو ٹھیک ہو گیا اللہ دے گھر وچ بیٹھ کے تسی گواہی دیتی ہے ہن رب جانے تے تہاڈا کام جانے ساڈا فرض سی اسی تبلیغ کرنی سی اسی اپنا حق پہنچا دیتا ہے جے کسی نو نہیں سمجھ اوندی تے نہ آوے جے نو آ گئی او دے واسطے اتنی گل ہی کافی ہے کہ دنیا دے وچ سب تو وڈی شادی تے ڈھول نہیں نہ وجیا تے مڑ اسی بھی نہیں وجا سکدے کیوں کیوں اسی کلمہ مصطفیٰ دا پڑھے اسی کلمہ مصطفیٰ دا پڑھے تو انہوں پتا منافق کینو آکھ دینے منافق انہوں آکھ دینے جڑا 2 پاسے اللہ ہوئے جڑا رب نو بھی راضی کرے تو شیطان نو بھی راضی کرے اچھا میں نے تسی یہ دسو نماز پڑھنے تے کون راضی ہوندہ ہے اللہ راضی ہوندہ ہے کہ نہیں ہوندہ اچھا تے جے ڈھول ڈمکہ کریے تے کون راضی ہوندہ ہے شیطان تے جے موڑا سیدھو منو راضی کریے تے اسی کون ہے بولو تو صحیح کون ہے اور شمع تو انہوں مثال سمجھا چھڑنا منافق کئی نواب دینے اوچی بولو سبحان اللہ اور منافق انہوں آتے نہیں پینڈ دے ویچ اللہ نہ کرے ایک ایمیں مثال دیتا پہ مر سچی نہ کر پہ آئے 2 بندے کھلو میں الیکشن دے ہوتے ایک دے انتخابی نشان ہوئے حکا تے ایک دے ہوئے مولی تے ہون ادھا پینڈ ہوئے حکے آلی علی پاسے تے ادھا ہوئے مولی علی پاسے ویچ ایک بندہ ہوئے جڑا صبح دا ناشتہ حکے آلی اکل کرے تے نماشا نیچا مولی آلی اکل پی دے وہ منافق آتے نہیں انہوں کی آتے نہیں
منافق تے ہن اسی جی اللہ نو بھی راضی کریے تے شیطان نو بھی راضی کریے تے مولا اسی بننا ہے منافق تے اللہ نے قرآن وچ فرمایا ہی جیڑا منافق ہے او کافر نالوں بھی ڈھیر پھیڑا ہی ٹھیک ہے نا جی ٹھیک ہے گناہگار ہر بندہ ہوندے میں بھی گناہگار ہاں میں تے سمجھنا کہ اس جہان دے اندر میرے تو بڑا گناہگار کوئی نہیں لیکن اس مالک نے پردے پائے نہیں او دا شکر ہے ہر حال دے اندر لہذا تسی بھی ایک کام کیتا کرو گناہگار ہونا ہور گل ہے منافق ہونا ہور گل ہے اللہ تعالیٰ سانو ان سارے پیڑے کماں تو بچن دی توفیق نصیب فرمائے دین اسلام دے تو چلن دی توفیق نصیب فرمائے تے آ ڈھول ڈمکے بینڈ باجیاں تو بچن دی توفیق نصیب فرمائے اور ایک اور گل یاد ضروری طور تے تسی رکھ لو وہ اے ہے کہ دلہا اور دلہن بھائی آصف صاحب انہاں دی شادی ہے اللہ تعالیٰ انہاں دی زندگی نو برکتہ والا بنائے اور رب تعالیٰ انہاں دی اس ملاپ نو اور انہاں میلہ نو اور انہاں دو خانداناں نو آپس دے وچ خوش بھی رکھے تے ہس رسا کے بھی رکھے اے کام تسی کرنا ہے کہ دو ماشاءاللہ گھر نے انہاں گھراں دے وچ اے ہے کہ کل نکاح والے دن دلہا بھی وضو دے وچ ہوئے اور دلہن بھی وضو دے وچ ہونی چاہیے ایک کام تسی کرنا ہے انتظامیہ دے دے گزارش ہے کہ دونوں نے وضو کراونا ہے اور کوشش کریا ہے کہ تواڈے وچوں بھی جنہ بیلیاں دا منہ دا فیس پاؤڈر نہ لاندا ہوے جنہ نے لایا کوئی نہ ہوے تے مکاڑا منہ تے نہ ملیا ہوے او بھی وضو کر لویں ثواب دا کم ہے نکاح دے اندر وضو کر کے جاونا میرے نبی پاک سونے دی سنت ہے میرے مصطفیٰ دا فرمان بھی ہے سونے دی سنت بھی ہے رب دا قرآن بھی ہے آقا دا فرمان بھی ہے اللہ تعالیٰ سانو عمل دی توفیق نصیب فرمائے لے یار حوالے رب دے میلے 4 دن دے اس دن عید مبارک ہوسی جس دن پھر ملیں گے اور شاید کہ اتر جائے کسی دل میں میری بات وما علینا الا البلاغ المبین نعرہ تکبیر نعرہ